سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خاتون تھی جو بہت ہی غربت میں گرفتار تھی، بہت ہی غریب تھی، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے۔ وہ خاتون اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے بازار سے تیل خریدتی ہے۔ تیل خرید کے گھر ہی جاتی ہے۔ گھر کی طرف جب چلتی ہے تو کڑک دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ اس تپش دھوپ میں اس کے پیر میں ٹھوکر لگتی ہے اور وہ سارا کا سارا تیل جو ہے زمین پہ گر جاتا ہے۔ حضرات، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غریب خاتون جب اس کے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بھوک کی جو تڑپ ہے کس طریقے سے پریشان کرتی ہے۔ پھر وہ خاتون کہ جب پیر میں ٹھوکر لگتی ہے، لگنے کے بعد وہ تیل جب زمین پہ گرتا ہے، وہ سارا تیل پی جاتی ہے، وہ بڑا پریشان ہوتی ہے، اس سے بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ وہ خلیفہ دوم سید المرسلین خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے امیر المومنین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میرے آقا، میں فلاں جگہ کے رہنے والی ہوں اور میں غریب ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بہت ہی مشکلوں سے میں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے اور ان پیسوں سے میں نے اپنے بچوں کے لیے تیل کا انتظام کیا تھا تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا سکوں۔ میں جا رہی تھی کہ میں راستے میں ٹھوکر لگی اور وہ سارا کا سارا تیل جو ہے زمین پہ گر گیا اور وہ زمین اتنی تپش میں تھی کہ سارا کا سارا تیل میرا پی گئی۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پرچے پہ لکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ میری خاتون، اے میری ماں، اس پرچے کو لے کر جاؤ اور جہاں پر تمہارا تیل گرا تھا اس جگہ اس پرچے کو رکھ دینا۔ وہ خاتون غربت کی ماری وہ چلتی ہے اور اس پرچے کو اسی زمین پہ رکھتی ہے جہاں پر اس کا تیل گرا تھا اور وہ سارا تیل پی گئی تھی زمین۔ تو جب وہ پرچہ رکھ دیتی ہے اس زمین پہ تو سارا کا سارا تیل جو زمین پی گئی ہے وہ سارا کا سارا تیل زمین کے اندر سے اوپر نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت ہی حیرت میں ہو گئی وہ خاتون کہ آخر اس پرچے میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کہ جو زمین نے اپنا سینہ چیر دیا اور میرا تیل واپس کر دیا۔ وہ پھر خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، میرے آقا، اے امیر المومنین، آپ یہ بتائیے کہ جو تیل زمین پی گئی پھر اس زمین نے واپس کر دیا اس پرچے کے رکھتے ہی، آخر آپ نے اس پرچے میں ایسی کون سی قرآن کی آیت لکھی تھی، ایسا کون سا وظیفہ لکھا تھا یا کون سا درود لکھا تھا؟ میں یہ جاننے کے لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آخر آپ نے اس میں کون سی دعائیں لکھی تھی۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی، میں نے اس میں کوئی درود پاک نہیں لکھا، میں نے اس میں کوئی وظیفہ نہیں لکھا، بلکہ میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اے زمین سن، میں خلیفہ ہوں، میں خلیفہ عمر ابن خطاب، اگر تو نے اس خاتون کا تیل واپس نہیں کیا تو میں تیرے حق میں، تیرے حصے میں کسی بے نمازی کو دفن کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ جو جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس زمین پہ ہم کھاتے پیتے آرام سے اپنی زندگی بڑی عیش و آرام میں گزار رہے ہیں، یہ زمین کتنی بے نمازی سے نفرت کرتی ہے۔ یہ زمین اللہ سے روز دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ہر بے نمازی کو اپنے اندر دفن کر لوں، پھر میں اسے بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرات، اپنے اندر نماز کی پابندیاں لائیں۔